بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیا حال آپ سب کا؟ اچھا، جنہوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو کائنڈلی سبسکرائب کر لیں، اور آپ کے ویوز کا بہت شکریہ۔ اور یہ بیل آئیکن کو ضرور دبا دیے گا تاکہ جو بھی بریکنگ نیوز آتی ہے وہ آپ تک پہنچ جائے۔ آج عمران خان صاحب کی بڑی اچھی اچھی باتیں آپ کو بتانے والی ہیں۔ میری اپنا ایک سابق کرکٹر، ان کا نام نہیں لوں گا کیونکہ ذرا نجی ملاقات تھی، لیکن اشارہ دے دیتا ہوں کہ ان کو ایشین بریڈ مین بھی کہا جاتا تھا۔ انہوں نے عمران خان صاحب کے بارے میں کیا باتیں کی، کیا باتیں بتائیں، وہ ہم ابھی پروگرام کے اندر ڈسکس کریں گے۔ پہلے تو آپ دیکھیں کہ ملک کا کیا حال چلا جا رہا ہے۔ سفارش کے اوپر تمام کام ہو رہے ہیں، جس طرح فارم 45 فارم 47 کی بات ہو رہی تھی، بیوروکریسی میں بھی اسی قسم کی گڑبڑ جو ہے وہ چل رہی ہے۔ آپ دیکھیں کراچی اور لاہور میں تو جرائم بڑھ ہی رہے تھے۔ اسلام آباد جہاں پہ بڑے بڑے بیوروکریٹس رہتے ہیں، جہاں پہ ڈپلومیٹس رہتے ہیں، اور ہمارا دارالخلافہ بھی ہے، اور جتنے بھی وہاں پہ قومی اسمبلی، پریزیڈنٹ ہاؤس، پرائم منسٹر ہاؤس، وہاں پہ آپ نے دیکھا ہے کہ جرائم بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور اس وقت آئی جی کوئی نہیں ہے۔ اسلام آباد اس وقت آئی جی کے بغیر چل رہا ہے، کیونکہ سابقہ جو آئی جی تھے اکبر ناصر خان صاحب، وہ اپنے چارج چھوڑ چکے ہیں، اور جو نئے آئی جی تعینات ہو گئے ہیں، جن کا نوٹیفیکیشن بھی دے دیا گیا ہے، ناصر علی رضوی صاحب، تو وہ ابھی تک انہوں نے اپنا چارج سنبھالا نہیں ہے، اور اس کی بھی دو وجوہات ہیں۔ یہ چارج سنبھالیں گے بھی نہیں۔ میں آپ کو اس بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ جو نئے آئی جی اسلام آباد کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے وہ آنے والے نہیں ہیں اس پوسٹ کے اوپر، وہ اسلام آباد نہیں آئیں گے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلے تو جو ہلکی وجہ وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ پنجاب میں ڈی آئی جی آپریشنز ہیں، اور پنجاب حکومت ان کو ریلیو نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ انہوں نے محسن نقوی صاحب کے انڈر بڑا زبردست کام کیا تھا، جو پی ٹی آئی کے لوگوں پہ تشدد کیا، عورتوں کے اوپر تشدد کیا، تو ان کی بڑی ایک ریپوٹیشن آپریشن ہے نا، بڑے بڑے آپریشن انہوں نے کیے۔ تو وہ چاہتی ہیں، پنجاب گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ وہاں ان کے پاس رہیں، جبکہ وزیر داخلہ صاحب چاہ رہے تھے کہ ان کے چاہنے والے ہیں، کیونکہ وہ اپنے چاہنے والوں کو پی سی بی میں بھی لے گئے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ان کو اپنے پاس اسلام آباد بھی بلا لے۔ تو میرے خیال سے اس سے بڑی نیپوٹزم کی کیا مثال ہوگی کہ آپ خود سفارش پہ، اور پھر آپ آگے بھی جن لوگوں کو رکھ رہے ہیں وہ بھی سفارش پہ، تو بھی ملک اس طرح تو نہیں چلتا نا۔ لیکن جو مین وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت اسلام آباد کے 3 ڈی آئی جیز ہیں، سینئر ترین، ڈی آئی جی آپریشن، ڈی آئی جی سیف سٹی، اور ڈی آئی جی ہیڈ کوارٹرز، یہ تینوں جو ہیں وہ جن آئی جی صاحب کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے ان سے سینئر ہیں، کیونکہ جو موجودہ ڈی آئی جی آپریشنز ہیں لاہور میں، ان کا 31 کامن ہے، وہ 31 کامن سے ہیں، جبکہ باقی جو حضرات پہلے سے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے 2 جو ہے وہ 30 کامن کے ہیں، اور ایک 29 کامن۔ یہ ان کی سروسز ہوتی ہیں، یہ سینیورٹی ہوتی ہے نا، کہ انہوں نے کون سا کورس کیا ہوا، کس کورس میں وہ موجود تھے۔ تو وہ تینوں نے بھی اپنے جو تحفظات ہیں ان کا اظہار کیا ہے، تو وہ شاید اگر یہ آئی جی صاحب وہاں پہ ناصر علی رضوی صاحب آ جاتے ہیں تو شاید یہ تینوں کنٹینیو کریں گے۔ تو یہ ایک بڑا معاملہ چل رہا ہے، جس طرح باقی وزارتوں کے اندر معاملات چل رہے ہیں، حکومت سنبھالی نہیں جا رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ عوام کے منتخب نمائندے تو کر نہیں رہے۔ آپ نے جو عمران خان صاحب کے ساتھ سلوک کیا، ان کے مینڈیٹ کو چوری کر لیا، آپ خود سفارش سے آپ آگے بھی سفارشی جو بھرتیاں وہ کر رہے ہیں، تو ملک اس سے نہیں چلے گا۔ اور دوسری میں آپ کو بات بتا دوں کہ وزارت خزانہ میں بھی بڑے معاملات اس طرح کے چل رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب ایک تو پہلے وہ بہت ناراض اس بات پہ تھے کہ جس طرح الیکشن کے رزلٹ آئے ہیں، اس کے بعد ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ ان کو چوتھی بار وزیر اعظم بنایا جائے گا، جو کہ نہیں بنایا گیا۔ اس کے بعد آپ ان کے جو قریبی سمدھی ہیں اسحاق ڈار صاحب، آپ نے ان کو وزیر خزانہ بھی نہیں بنایا۔ تو اس بات پہ بھی بڑی ناراضگی چل رہی ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے، اور نون لیگ کے اندر بھی پھوٹ پڑ چکی ہے۔ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک گروپ کیا بیانات دیتا ہے، وہاں پہ آپ محمد زبیر کو لے لیں، آپ جاوید لطیف کو لے لیں، آپ محسن راجہ کو لے لیں، تو دوسری طرف شہباز شریف کا گروپ جو ہے وہ اس وقت اقتدار کے اندر ہے، اور وہ اپنے لوگوں کو سامنے لانا چاہتے ہیں۔ لیکن لگ یہی رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جو اورنگزیب صاحب جو وزیر خزانہ ہیں، شاید ان کی چھٹی ہو جائے، ان کو ہالینڈ کی ٹکٹ کی واپس کٹانا پڑے، اور اسحاق ڈار صاحب جو ہے وہ نئے وزیر خزانہ پاکستان کے ہوں۔ یہ میں آپ کو ایک خبر دے رہا ہوں، جو خبر میرے پاس آئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، جن سے میری ملاقات ہوئی، جن سے میں ملاقات کی بات کر رہا تھا، ایشین بریڈ مین، انہوں نے بڑی بڑی سینچریاں ماری ہیں، بڑی بڑی ڈبل سینچریاں ماری ہیں۔ کیا وہ گلے میں رومال باندھ کے جو ہے وہ بیٹنگ کیا کرتے تھے، نہ اس وقت ہیلمٹ ہوتی تھی، نہ تھائز ہوتے تھے، نہ وہ جو آپ کونی کے اوپر بیٹھتے ہیں ایلبو سیفٹی کے لیے، نہ وہ ہوتے تھے، صرف پیڈ پہنے ہوتے تھے اور گلوز پہنے ہوتے تھے، اور کیا شاندار اس وقت بیٹنگ ہوتی تھی، کیا بہترین کرکٹ
دیکھنے کو ملتی. تو جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ عمران خان کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. اس نے کہا یار وہ تو ہی از اے ڈیئر فرینڈ آف مائن. میں نے کوئی 11 سال ان کے ساتھ روم شیئر کیا ہے, کیونکہ جب بھی ٹور پہ جاتے تھے تو روم شیئرنگ وہاں پہ ہوتی ہے پلیئرس کی. تو جو لائک مائنڈیڈ ہوتے ہیں یا جن کی اچھی دوستی ہوتی ہے تو اکثر وہ لوگ روم شیئر کرتے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی بڑا مزہ آتا تھا عمران خان کے ساتھ. انہوں نے جو ایک بڑی اہم بات بتائی, میں نے ان سے کہا عمران خان لالچی ہے, عمران خان پیسے کے پیچھے جانتا ہے, تو وہ ہنس پڑے. انہوں نے کہا دیکھو جب ہم لوگ ٹور پہ جاتے تھے نا تو اس وقت تو ہماری کل جو ہماری ذرائع آمدنی تھی وہ یہی پیسے ہوتے تھے جو ہمیں ٹیسٹ کرکٹ یا ون ڈے سے ملتے تھے. اس وقت اتنی کرکٹ تو ہوتی نہیں تھی, تو ہم دعا کرتے تھے کہ باہر کے ٹورز آئیں, باہر جائیں تو ڈالروں میں ہمیں جو ہے وہ ڈیلی الاؤنس بھی ملے گا اور پیسے بھی ملیں گے. کتنے پیسے ملیں گے اور کتنے دن کا ٹور ہے, تو عمران خان کبھی پرواہ ہی نہیں کرتا. تو اسے پوچھے یار کہ ٹور پہ جا رہے کتنے پیسے بنے گے, تو وہ کہتا چھوڑو یار یہ پیسے ایسے, یہ بتاؤ کہ ہم پلاننگ کہ انڈیا کو انڈیا میں ہرانا ہے. انڈیا کا ٹور ہے تو اس کو یہ فکر ہوتی تھی کہ ہم نے انڈیا کو انڈیا میں ہرانا ہے. میچ پلاننگ کیا کرنی ہے, کس طریقے سے ان کو ہرانا ہے, ان کی کیا کمزوریاں ہیں, ان کی کیا اسٹرینتھس ہیں, وہ اس کے اوپر بات کرتا تھا. پیسے کی تو وہ بات ہی نہیں کرتا تھا کبھی بھی کہ کتنے ملیں گے یا نہیں ملیں گے. اس کو کوئی اس چیز سے اتنی زیادہ ہمدردی یا اتنی تمنا نہیں ہوتی تھی. تو دیکھیں آج کل کے دور میں بندے کا سیاست میں آ جانا ہی جو ہے وہ عجیب بات ہوتی ہے کہ اس کے اوپر کس کس طرح کے الزامات لگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میں یہی سوچ رہا تھا جب بیٹھے بات ہو رہی تھی کہ جس بندے کو زندگی میں کبھی پیسے کی فکر نہیں رہی, پیسے کی فکر اگر اسے ہوتی تو ایمان سے وہ برطانیہ میں جو نا وہ وزیر اعظم بنا ہوتا. اس لیے کہ کتنی عمران خان کی پاپولیرٹی, جتنا ان کا قد کاٹ, جتنے وہ خوبصورت آدمی, جتنے ان کے تعلقات. رشی سنیک اگر برطانیہ کا وزیر اعظم بن سکتا ہے تو عمران خان کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ عمران خان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا. وہ لیبر پارٹی یا کنزرویٹو پارٹی کسی کو بھی جوائن کر لیتے, یہاں پہ سیاست کرتے اور دنیا میں نام کماتے. اس قسم کی سیاست بھی نہیں کرنی پڑتی, اس قسم کے جو ہے وہ اپنی باتیں بھی نہیں سننی پڑتی, اس قسم کے مقدمات بھی نہ ہوتے, برطانیہ میں رہتے اور برطانیہ میں جو ہے وہ وزیر اعظم بن جاتے. تو بہرحال بات ہو رہی تھی کہ جو جھوٹے کیس عمران خان صاحب کے اوپر بنائے گئے ہیں, جب بھی ان کے کسی دوست, ان کے اچھے ملنے والے سے ملاقات ہو تو بڑے اچھے لفظوں میں عمران خان صاحب کا ذکر ہوتا ہے. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی عمران خان سے کتنی دوستی تھی, کتنے کلوز تھے؟ انہوں نے کہا یار اتنے کلوز تھے کہ جب ہم لاہور میں ہوتے تھے تو میں اس کے گھر چلا جاتا تھا. ان کی والدہ محترمہ اس وقت زندہ تھیں اور وہ اپنے ہاتھ کے بنے ہوئے ہمیں کھانے کھلاتی تھی, کیونکہ عمران خان جو ہے اپنی بہنوں میں اکلوتے بھائی تھے تو ان کی والدہ جو ہے ان سے بہت زیادہ پیار کرتی تھی, اور عمران خان بھی اپنی والدہ کی بہت عزت بھی کرتے تھے اور ان سے محبت بھی بہت زیادہ کرتے تھے. اور ان کی والدہ, انہوں نے کہا کہ ہم جب بھی جاتے تھے تو ہمیں بڑی اچھی اچھی باتوں کی جو ہے نا تلقین کرتی تھی, ایمانداری کی, رزق حلال کی, اور بتاتی تھی کہ پاکستان کتنی مشکلوں سے جو ہے وہ بنایا ہے, کتنی قربانیاں دینی پڑی ہیں. اور ان کا ذکر تو عمران خان بھی اکثر کرتے ہیں. تو دیکھیں یہ باتیں انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے. اور وہ عمران خان نے محنت کی, دنیا میں نام بنایا. کرکٹ اب میں اگر وہ آئے تو کرکٹ میں انہوں نے پاکستان کا دنیا میں نام روشن کیا, اور ہم نے واحد ایک ورلڈ کپ ہے جو عمران خان کی کپتانی میں ہم نے جیتا تھا. تو بات یہ کہ جس شخص کو شروع سے اس کی والدہ نے رائے راست پہ چلنے کی تلقین کی ہو اور ان کو پاکستان کی محبت ان کے ذہن میں جگائی ہو, تو ہم نے دیکھا کہ انہوں نے پاکستان کے لیے شوکت خانم بھی بنایا, ایک نہیں بنایا, تین بنائے. غریبوں کی جو ہمدردی ہے یا دکھ ہے ان کے دل میں ہے, تو انہوں نے ہاسپٹل بھی بنائے, کینسر کا مفت علاج بھی ہو رہا ہے. لنگر خانے کھولنے کا بھی یہی مقصد تھا کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. اور ہم نے جا کے لنگر خانوں میں دیکھا کہ کس طرح جو ہے وہاں پہ غریب طبقے کی وہاں پہ خدمت کی جاتی ہے, اور وہاں ان کو کھانا دیا جاتا ہے, گرم کپڑے دیے جاتے ہیں, اچھی چادر والا بستر دیا جاتا ہے. تو یہی پاکستان میں کیا ہے؟ پاکستان میں آپ کہتے ہیں جی ہم موٹر ویز بنا رہے ہیں, فلاں جی ہم نے اورنج ٹرین بنا لی, اچھا جی اب ہم انڈر گراؤنڈ بھی بنا دیتے ہیں. پاکستان کا مسئلہ تو غربت ہے. پاکستان میں تو لوگوں کے پاس کھانے کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے. پہلے 2 وقت کی روٹی کا مسئلہ ہوتا تھا, اب تو 1 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو جاتی ہے. تو ایسے ملک میں اگر عمران خان غریبوں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے تو آپ نے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے. غریب عوام جو ہے اس کو مینڈیٹ دیتی ہے, گھروں سے نکل کے اس کو ووٹ دیتی ہے, آپ اس کا ووٹ چوری کر لیتے ہیں, آپ اس کے اوپر ناجائز مقدمات بناتے چلے جاتے ہیں. تو پاکستان اس طرح تو آگے چلے گا نہیں. معیشت کا بیڑا گرک دن بدن ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا آپ وہی عہدوں کی بندر بانٹ میں لگیں کہ کس کو پی سی بی کا چیئرمین بنانا ہے, کس کو آئی جی اپنا بندہ لا کے لگانا ہے. پھر اب بیوروکریسی کے اندر بھی آپ دیکھیں نا کہ ایک عجیب سی وہاں پہ بھی بے چینی پائی جاتی ہے. بے چینی تھی, ضمیر ملامت کرتا تھا. تو راول پنڈی کے کمشنر نے جو ہے وہ ایک بات کہی نا کہ میں ناجائز ہوا ہے, جو کچھ کروایا گیا میں تو برداشت نہیں کر سکا. وہ پھٹ پڑے, وہ بول پڑے.
اور اس کے بعد سے کسی نے ان کو دیکھا نہیں کہ وہ کہاں پہ گئے ہیں۔ اسی طرح 6 ججز والا جو معاملہ آ گیا کہ وہ تنگ آ گئے آخرکار، اور انہوں نے پھٹ پڑے اور انہوں نے جو ہے وہ ساری باتیں اگل دی۔ اب دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے، کس طرح اس کا نتیجہ نکالا جاتا ہے۔ آپ نے یک رکنی جو ہے وہ ایک اس کا کمیٹی بنا دی، کمیٹی کے سربراہ بنا دیے۔ اب آپ کی عادت ہے کہ آپ ہمیشہ ایسے بندے کو بنائیں گے ایسے معاملات پہ جو کنٹروورشل ہو۔ آپ نے دیکھا کہ طیارہ سازش کیس ہو یا حدیبیہ پیپر مل ہو، جتنے بھی جہاں جہاں نون لیگ کو ریلیف ملا، نواز شریف کو ریلیف ملا، شہباز شریف صاحب کو ریلیف ملا، وہاں پہ تصدق حسین جیلانی صاحب موجود تھے۔ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ جی اچھی ساکھ والے جج کو ہم نے بنایا ہے، اس کا مطلب ہے بری ساکھ والے بھی جج ہوتے ہیں۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، جج تو جج ہی ہوتا ہے، اچھی ساکھ والا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ اس نے فیصلے کرنے ہوتے ہیں۔ یہ اچھی ساکھ والا جج ہے، یہ بری ساکھ والا جج ہے، یہ بات تو قابل قبول نہیں ہے۔ پھر عوام کو کس طرح جوڈیشری کے اوپر اعتبار رہے گا، اور عوام کس پہ اعتبار کرے گی؟ آپ نے ان کا ووٹ چوری کر لیا، آپ نے ان کے اوپر ایسے لوگوں کو لا کے مسلط کر دیا ہے جن کے اوپر اربوں ڈالر کے جو ہے کرپشن کے کیسز ہیں، لیکن نتیجہ کچھ نہیں نکلتا۔ عدالتوں سے غریب آدمی کو پکڑ لیا جاتا ہے، امیروں کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح ملک نہیں چلتے، ہمیں بڑا سیریس ہو کے پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے اور سوچنا پڑے گا، کیونکہ معاملات بہت گمبھیر ہیں، عوام بہت زیادہ پریشان ہے، اور اس کا جو ہے وہ اچھا نتیجہ نہیں نکلے گا۔ لوگوں میں لاوا جمع ہوتا جا رہا ہے، اور لاوا پھٹے گا تو پاکستان کے لیے برا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔